بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ماہ رمضان کی برکات کا ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ اس ماہ مقدس کی کیا برکات ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث اس سے پہلے بھی کئی بار سنا چکے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث کے راوی جو ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں. فرماتے ہیں کہ دو صحابہ تھے جنہوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، ایک ہی وقت میں دونوں آئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے. تو ان میں سے ایک جو ہے اس نے جہاد کیا. جہاد تو خیر دونوں کرتے تھے کیونکہ جہاد کا دور چل رہا تھا، اسلام کے غلبے کا دور تھا، الہ کلمۃ اللہ کا. اور ویسے تو اب بھی دور جہاد کا ہے. جہاد کی وجہ سے جو ہے اسلام کا غلبہ ملتا ہے، مسلمانوں کی عزت و آبرو بڑھتی ہے، ان کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے، ان کا روب و دبدبہ ہوتا ہے، ان کی حیثیت اور وقت ہوتی ہے. جب تک جہاد ہو، جہاد نہ ہو تو پھر ایسے ہی ہے جیسے موجودہ دور کے مسلمان جو ہے پوری لائن میں حکمران بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹرمپ کے سامنے گردن جھکا کر وہ جو کہتا ہے وہ بولتا جاتا ہے، یہ سارے آمین کہتے چلے جاتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ اب جہاد سے ان کا لینا دینا ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے. بس یہی ہے کہ لگژری لائف کو بڑی بڑی گاڑیاں اور اسی طرح جو ہے وہ فوج جو ہے وہ جو ہے استقبال کر رہی ہو. بس یہی ہے، بڑے بڑے محلات میں اسی کی فکر ہے. اس کی وجہ سے اسلام کو غلبہ نہیں مل سکتا، یہ بدبختی ہے. تو خیر ان میں سے ایک ساتھی جو ہے وہ رائے خدا میں شہید ہو گیا. دوسرا جو ہے بعد میں جو ہے تبھی موت جو ہے اسے آئی، موت ہو گیا. وہ ایسی پہلا شہید ہوا اسلام کے غلبے کے لیے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس کا لہو رائے خدا میں جو ہے بہا قربان ہوا. دوسرا جو ہے ایسی فوت ہوا. اب انہوں نے خواب دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہوا ہے تبھی موت جو مرا ہے وہ جنت میں آگے ہے، اور جو رائے خدا میں شہید ہوا ہے وہ پیچھے پیچھے ہے، یعنی اس کا مقام کم ہے. تو پریشان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بتایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علیہ قد بقص هذا بعده سنۃ، کیا وہ ایک سال جو اتنا عرصہ جو ہے زندہ رہا، تقریباً 360 جو ہے وہ دن بن جاتے ہیں، یہ سے کم و بیش دن سال کی عرصے ہوتا رہا. اور میں ادرا کا رمضان میں رمضان کو اس نے پایا، سال میں رمضان تو آتا ہے ایک بار، اور 30 دن اس نے روزے رکھے فسامہ وصلہ، پھر جو اتنی عرصہ جو ہے روزانہ کی 5 وقت کی نمازیں ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا اتنے اس نے سجدے کیے ہیں، اتنے رکوع کیے ہیں، آپ نے ہزاروں جو ہے اس کے سجدے بن جاتے ہیں. پھر سجدے میں تسبیحات ہیں، رکوع ہے، قیام ہے، پھر التحیات، یہ بہت سارے اعمال ہیں. یہ تو نماز اور روزہ ہے، اس کے علاوہ بہت سارے اعمال جو اس نے سال بھر کیے. تو عرض کیا اصل تو بات ٹھیک ہے. تو فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، سال بعد جو اللہ نے زندگی کی چند حالت عطا فرما دی، نیکی کی توفیق دی، نماز پڑھی، روزے رکھے، دیگر اعمال کیے، تو فرمایا ان دونوں کے درمیان درجات میں اتنا فرق ہے جیسے زمین و آسمان کے درمیان اتنا بڑا خلا ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر جو ہے لمبی ہو اور اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے، اعمال بھی اچھے ہوں. تو حضرات گرامی، ماہ رمضان میں روزے فرض ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کا تذکرہ کرتے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض تھے. تو ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور روزے جو ہے اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے، یعنی اسلام ایک عمارت ہے جس کے پلر جو ہے وہ 5 ہیں. تو ان میں سے ایک روزہ بھی ہے، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت جو ہے 5 پلروں پر جو ہے قائم ہے. ان میں سے پہلے کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فرمایا وا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا 5 وقت کی، وائی کا زکات، زکات دینا، اور صوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، حج البیت، اور حج بیت اللہ کا. تو گیا کہ ان میں سے ایک ماہ رمضان کے روزے بھی ہیں. روزے کا معنی جو علماء نے بیان کیا وہ کیا ہے کہ الامساک عن الاکل والشرب
والاجماع یا وسائل مفترات من طلوع الفجر الى غروب الشمس، یعنی صوم کے معنی ہے رکنا کس چیز سے؟ کھانے سے، پینے سے اور باقی ان کاموں سے جو روزے کو توڑنے والی ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ یہ تعریف جو ہے علماء نے بیان کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے روزے کی فضیلت کے حوالے سے روزے کی اہمیت کے بارے میں جو ہے بکثرت حدیث ہیں، اور پھر فرمایا روزے کے حوالے سے جب ماہ رمضان ہے تو روزہ رکھو۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ومن شہد منکم الشہر فلیصم، فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کو پالے، زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو، باقی شرائط بھی ہوں، ماہ رمضان کا مہینہ بھی پالے، تو فرمایا اس پر چاہیے کہ اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور یہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث، راوی ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم لرؤیتہ وافطر لرؤیتہ، جب ماہ رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، جب شوال کا چاند دیکھو تو روزے رکھنا بند کر دو۔ فرمایا فإن غَضِیَ عَلَیکُم فَأَکْمِلُوا عِدَّۃَ شعبان 30، فرمایا کہ اگر جو ہے موسم ایسا ہو، ابرد آلود ہو، چاند نظر نہ آ رہا ہو، تو پھر فرمایا کہ پورے 30 دن جو ہے مکمل کرو۔ گویا کہ شک دن روزہ رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ روزے کے بارے ہم بتا چکے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا برکات ہیں، اور اس کا کیا اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے گناہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ ایسی عبادت ہے اس کی مثل جو ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایک ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دے گا، تو فرمایا اگر زندگی بھر بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کمی کو جو ہے پورا نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، اور روزے فرض ہیں، لازم ہیں۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے، روزہ چھوڑنے والے کے لیے وعید بیان فرمائی ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے بلا عذر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو بڑا گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، کیونکہ فرض کا جو ہے وہ تارک بن رہا ہے۔ جیسے نماز چھوڑنے والا جو ہے تارک فرض ہوتا ہے، اسی طرح روزہ چھوڑنے والا بھی فرض کو چھوڑنے والا ہوتا ہے۔ ہاں اگر عذر ہیں، جو شریعت نے عذر بیان کیے ہیں، ان آزار کی بنا پر جو ہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص جو ہے بیمار ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو پھر جب تک کہ صحت مند نہیں ہو جاتا روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر یہ بیماری عارضی ہے تو پھر بعد میں جو ہے جتنی روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کرے گا۔ لیکن ایسی بیماری ہے جو دائمی ہے تو پھر جو ہے وہ قضا نہیں ہے، بلکہ فطرانہ جو ہے وہ دے گا، وہی جو صدقہ فطر جو ہے بنتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو عذر ہیں آگے چل کر کے ہم بیان کریں گے، ان کی وجہ سے تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ بلا عذر روزہ چھوڑنے والا جو ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور یہ قرض اس کے ذمے رہے گا، زندگی بھر رہے گا۔ قضا کر لے گا تو اس کے لیے معافی ہو جائے گی، اگر قضا نہیں کرے گا تو پھر چاہیے، اگر دولت چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو پھر اپنے ورثاء کو وصیت کر کے جائے، مجھ سے اتنی روزے جو ہیں چھوٹے ہیں، 1 سال کے، 2 سال کے، یا 50 40 30 جتنے بھی ہیں، اس کی طرف سے فدیہ دے دینا۔ اگر وہ دے دیتے ہیں تو معافی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، ورنہ جو ہے معافی نہیں۔ لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میرے پاس تو دولت ہے، میں روزے کیوں رکھوں، بعد میں جو ہے میں فدیہ دے دوں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اگر شیطان کا تسلط رہا، غلبہ رہا، شیطان کے بہکاوے میں آتے رہے، اس کی اہمیت سے جو ہے وہ آپ کو پتہ نہیں تھا، اور پھر آپ کو موقع بھی نہیں ملا، ایسی حالات پیدا ہو گئے، تو پھر جو ہے وہ فدیہ کام آئے گا، ورنہ جو ہے فدیہ کام نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں پہلی شیطانی وسوسے، شیطانی خیالات ہیں، آپ نیکی سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی روزے، ماہ رمضان کے روزے، پھر آپ کی بخشش کا جو ہے کوئی سلسلہ نہیں بن سکے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔